السلام علیکم، صبح بخیر سر پاکستان اور پیارے پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں جو حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہا کرتا تھا جو ہفتے میں ایک روز جو ہے نا تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے تورات کو تلاوت کے لیے کھولا تو اس نے اس تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف 3 جگہ پڑھی اور اس نے ان 3 جگہ سے اس تورات کو جلا دیا اور اس کو پھر رکھ دیا۔ اگلے ہفتے جب اس نے دوبارہ تورات کی تلاوت کے لیے اس کو کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو 6 جگہ پہ پایا اور اس نے اس جگہ سے بھی اپنی تورات کو جلا دیا۔ اب اس نے پھر نیکسٹ ویک جب وہ تلاوت کے لیے اس نے اسے اوپن کیا تو اس میں سے 9 جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس نے پائی اور اسی طرح اگلے ہفتے بھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جو جگہ تھی وہ بڑھ چکی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں اسی طرح اپنی تورات کو جلاتا رہا تو ایک دن یہ پوری جل جائے گی، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت لوگوں نے اس کو روکا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص ایسا ہے، وہ شخص ویسا ہے، نعوذ باللہ، تم اس سے مت ملو۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ میں ضرور جو ہے نا ان کو جا کر دیکھوں گا۔ اس کی والدہ اس کو روکتی رہی اور یوں ہی کافی دن گزر گئے لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور آخر کار اس نے جو ہے نا رخت سفر باندھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ کی جانب چل پڑا۔ تب کوئی جہاز تو نہیں ہوتے تھے، کوئی کاریں یا گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اونٹ یا خچر اس ٹائپ کی چیزیں۔ وہ اپنا سفر کر کے جب مدینہ چلا تو اسے حضرت سلیمان سے جا کے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھے تو اس نے ان کو ہی محمد سمجھ لیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں تو سلیمان ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ مشتاق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو حضرت سلیمان کا جو ہے نا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ اس کو بتا پاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ وہ ان کو لے کے مسجد نبوی میں آ گیا جہاں تمام صحابہ کرام سب لوگ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس اجرمی نے سمجھا کہ یہ مجھے چونکہ یہاں لے کے آیا ہے تو شاید ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا محمد۔ تو جب اس نے ایسا کہا تو مسجد نبوی میں آہ و بکا شروع ہو گئی۔ صحابی گریہ زاری کرنے لگے، رونے لگے اور انہوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے کہ جس نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا ہے؟ تو پھر ان لوگوں نے اس کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دن پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس بات پر وہ شخص رونے لگا، گریہ زاری کرنے لگا کہ اے کاش کہ میری ماں مجھے جنتی ہی نہ، میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور اگر میں پیدا ہو گیا تھا تو میں تورات ہی نہ پڑھتا، میں ان کے متعلق جانتا ہی نہ، یا پھر میں اپنے خاندان اور ماں کے روکے پر پہلے رکتا نہ اور میں جلدی آ جاتا اور ان سے ملاقات کا شرف پا لیتا۔ گریہ زاری کے بعد اس نے پوچھا کہ حضرت علی کون ہے؟ تو حضرت علی کھڑے ہوئے
اس نے کہا میں نے آپ کا ذکر اپنی تورات میں پڑھا ہے۔ تو علی سے انہوں نے پوچھا، حضرت علی سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ نہ وہ زیادہ لمبے تھے نہ وہ زیادہ چھوٹے تھے، ان کا سر گول تھا، آنکھیں سیاہی مائل تھی۔ جو حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے تو وہ اس کی تصدیق کرتا کہ بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی تورات میں بالکل اسی طرح کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا ہے، اور بے شک وہ ایسا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سن چکا تو اس نے فرمائش کی کہ کیا ان کا کوئی کپڑا مجھے سونگھنے کو مل سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے کسی کو اپنے گھر میں بھیجا اور بولا جاؤ حضرت فاطمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لے کے آؤ۔ وہ جب گھر پہنچے تو اندر سے حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے دستک دی تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی کہ کون یتیم کے در کو کھٹکھٹاتا ہے؟ تو شخص نے فرمائش کی کہ حضرت علی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ منگواتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے ان کو جبہ مبارک عنایت فرمایا، وہ لے کے مسجد میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ حضرت علی نے پہلے سونگا، پھر دیگر صحابہ کرام نے باری باری، اور اسی طرح اس شخص تک پہنچا اور وہ خوشبو سونگ کر اس نے کہا بے شک اس قدر خوبصورت خوشبو ایسے ہی کسی شخص کی ہونی چاہیے، ایسے ہی رسول کی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے آپ ان کے دربار پہ لے جائیں، ان کے مزار پہ لے جائیں، ان کی قبر پہ لے جائیں۔ تو صحابہ کرام کے ہمراہ روضہ رسول پہ جہاں تدفین کی گئی تھی وہاں پہ پہنچا اور دھاڑے مار کے رونے لگا اور اقرار کرنے لگا کہ بے شک اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اپنے جاہلانہ دور کی جب میں ان کو نہیں مانتا تھا، اور اگر تو نے میری توبہ قبول کی تو جو ہے نا مجھے اسی وقت اس دنیا سے اٹھا لے اور میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اور وہ شخص اسی جگہ گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت علی نے اس کو غسل دیا اور جنت البقیع میں اس یہودی کی تدفین کر دی گئی۔ لیکن جب وہ مرا، جب وہ سفر کے لیے چلا تھا تو وہ یہودی تھا، جب وہ مرا تھا تو وہ مسلمان تھا اور اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا، اور وہ اپنے پچھلے تمام گناہ بخشوا کے پاک صاف ہو کے اللہ کے حضور